لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. سردی کا موسم اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور ہمارے آج کے درس کا موضوع بھی یہی ہے کہ خواتین کو اسلام نے سردی کے موسم میں کیا کیا تعلیمات دی ہیں. اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دونوں ہی انشاءاللہ اس بیان میں عرض کر دیے جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ سردی اور گرمی آتی کیوں ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها، کہ دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ اکل بعدی بعدا، کہ یا اللہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے تو مجھے سانس کی اجازت دی جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَذِنَ لَهُ بِنَفَسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے. دوزخ کا ایک حصہ گرمی کا ہے اور ایک حصہ سردی کا ہے. تو نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس دوزخ گرمی کے موسم میں لیتی ہے اور ایک سانس دوزخ سردی کے موسم میں لیتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو تمہیں سخت سردی محسوس ہوتی ہے یہ دوزخ کے سرد حصے کے سانس کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جب زمین سورج کے قریب آتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، زمین سورج سے دور ہو جاتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ زمین سورج کے قریب اور دور کیوں ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ دوزخ سانس لے رہی ہو اور اس کے سانس کی وجہ سے ہی زمین گھوم رہی ہے، اور کبھی یہ سورج کے قریب ہو جاتی ہے کبھی دور ہو جاتی ہے. تو یوں ہمارے نبی نے ہمیں جو بات بتائی ہے یہ باطنی سبب ہے جو چھپا ہوا ہے، سوائے نبی کے اور کسی پر یہ ظاہر نہیں ہوتا. اور سائنس وہ بتاتی ہے جو اس کو نظر آتا ہے، بھلے وہ صحیح ہو یا غلط، اس نے بس جو دیکھنا ہے وہ بتانا ہے. تو اس لیے سائنس کی بات میں اور ہمارے نبی کی بات میں کوئی تعارض نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں جب ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو پلاسٹک کے پنکھے چلتے تھے جن کو ہم پھونک مارتے تھے تو وہ گھومنے لگ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے. تو جس طرح ہمارے پھونک مارنے سے گویا کہ ہمارے سانس لینے سے باہر نکالنے کی وجہ سے تو وہ پنکھا گھومتا تھا، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ دوزخ جب سانس لیتی ہو اور باہر نکالتی ہو اس کی وجہ سے زمین گھوم رہی ہو، اور یوں سردی اور گرمی دوزخ کے سانس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے اور زمین کے سورج کے قریب یا دور ہونے کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو گویا کہ جو سائنس نے بتایا وہ سبب قریب ہے اور جو نبی نے بتایا وہ سبب بعید ہے، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ سردی کا جو موسم ہے، موسم تو سارے ہی اللہ نے بنائے ہیں لیکن جو سردی کے موسم کے فضائل حدیثوں میں آتے ہیں کسی اور موسم کے فضائل حدیثوں میں اتنے نہیں ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم تو ایمان والے مرد اور عورت کے لیے نیکیوں کی بہار کا موسم ہوتا ہے. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، اللہ تعالیٰ سردی میں دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان والے روزے رکھ لیتے ہیں، اور رات کو اللہ لمبا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان والے رات کو تہجد پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی بھی کر لیتے ہیں. تو گویا کہ سردی کا موسم یہ ہمارے لیے ایک نیکیوں کا سیزن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین،
کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، غنیمت، کہ اس موسم میں جتنی عبادت آسانی سے ہو سکتی ہے گرمی کے موسم میں اتنی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے کہ یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا، کہ اے قرآن والو دیکھو اللہ نے تمہاری نماز کے لیے، تہجد کے لیے رات کو لمبا کر دیا، اور دیکھو اللہ نے تمہارے روزے کے لیے دن کو چھوٹا کر دیا، تم غنیمت سمجھو ان چیزوں کو اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ تو اب یہ سردی کتنے فضائل والا موسم ہے کہ جس میں ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب سردی کے موسم میں جو فضائل ہیں ان میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جو سردی کے موسم کا وضو ہے اس کا ثواب گرمی کے موسم کے وضو سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے درجوں کو بلند کر دیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا بتلائیے، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جس وقت وضو کرنا تمہیں مشکل لگے، جیسے سردی کے موسم میں کہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وضو کرنے میں بہت طبیعت گھبراتی ہے کہ میں کیسے وضو کروں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو مشقت کے وقت وضو کرنا، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سردی کے موسم میں جب بھی ہم وضو کریں، بھلے گرم پانی سے ہی کیوں نہ کریں، تو گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد بھی تو سردی لگتی ہی ہے، تو یہ بھی ایک مشقت ہے جو گرمی میں نہیں ہوتی، صرف سردی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور درجوں کو بلند بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سردی کی فضیلت ہے، جب بھی وضو کرے تو خوش ہو جایا کرے کہ اللہ نے اس وضو پر میرے گناہ معاف کر دیے، میرے درجے اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی ہر بات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ پھر سردی کے موسم میں جو کام اب ہمیں کرنے ہیں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ وہی کام ہے جو عام طور پر ہم کر بھی سکتی ہیں، لیکن دھیان اس کی طرف ہمارا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی نیکیوں سے ہم محروم بھی ہو جاتی ہیں۔ اب سردی کے موسم میں جب بھی وضو آپ کریں گی تو لازمی بات ہے کہ وضو کے بعد آپ تولیہ بھی استعمال کریں گی، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ترمذی میں کہ کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینتشف بعد الوضوء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تولیہ سا تھا جس کو آپ وضو کے بعد استعمال فرماتے تھے، اپنے بدن کا پانی اس سے خشک کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی وضو کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے تولیہ استعمال فرماتے تھے۔ تو جب بھی ہم سردی کے موسم میں وضو کریں اور اس کے بعد تولیہ استعمال کریں تو اس لیے نہیں کرنا کہ میری ضرورت ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، بلکہ نیت بدل لیں کہ میں تولیہ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ تولیہ کا استعمال کرنا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو یوں آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جسم بھی خشک ہو جائے گا۔ تو نیت بدلنے سے انسان بعض اوقات چھوٹے سے کام کو بہت بڑی نیکی بنا سکتے ہیں، اور نیت بدلنے سے بعض اوقات ضرورت بھی اللہ کے ہاں عبادت بن جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کی ہم نیت کریں کہ سردی میں جب بھی تولیہ استعمال کریں گے تو سنت کی نیت سے انشاءاللہ کریں گی، ایسا نہیں سمجھیں گی کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ دوسرا کام جو سردی کے موسم میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں سردی کے موسم سے عبرت پکڑنی ہے، عبرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار،
کہ دن اور رات کو اللہ ہی پلٹتا ہے، اور یہ دن اور رات کے پلٹنے میں اللہ تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہیں، نشانیاں نصیحتیں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا مطلب نشانیوں کا؟ دیکھیے، جب سردی کا موسم آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتی ہیں آج کل کتنی دھند پڑتی ہے، اور دن میں نکلا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا، دھند کی وجہ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، چمکتا ہوا سورج میں نے ایک دم بے نور کر کے رکھ دیا ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی کا چمکتا ہوا سورج بھی عنقریب میں بے نور کرنے والا ہوں، اس سے پہلے کچھ کر لو، تیاری کر لو، تاکہ کچھ کر کے دنیا سے تم چلے جاؤ۔ اسی طرح یہ بھی ایک عبرت ہے کہ گرمی کے موسم میں گرمی کا کتنا روب تھا، دندناتی پھرتی تھی کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے، اور آج گرمی کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جتنا مرضی غرور کریں، تکبر کریں، میرا زیور، میرے کپڑے، میرا اتنا بڑا مکان، اور ہم اتنے مالدار ہیں، ہماری اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی، اور مرنے کے بعد یہ سارا غرور و تکبر ہمارا خاک میں مل جائے گا۔ آج جیسے گرمی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جو پھل ہم گرمیوں میں کھاتے تھے اب نہیں ہیں، اب آم اس موسم میں آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں وہ ہوں گی، اور ہم دنیا سے چلی جائیں گی۔ تو اس وقت وہ نیا پھل آ جائے گا، پرانے پھل چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ عبرت پکڑنے کا موسم ہے۔ ایسے علماء فرماتے ہیں کہ رات کو جب سوئیں، گرمیوں میں تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہو پاتا، تو سردیوں میں جب اپنے اوپر رضائی، کمبل، چادر وغیرہ لے کر سوئیں، تھوڑی دیر یہ سوچ لیا کرے کہ میں جس چارپائی پر لیٹی ہوں یہ میرے گھر کی چارپائی نہیں، یہ وہ چارپائی ہے جو مسجد سے مردے کے لیے لائی جاتی ہے، اور اس چارپائی پر لیٹ کر یہ سمجھنا ہے میرے اوپر یہ جو چادر ہے یہ وہ والی چادر نہیں جو میں نے گھر سے لی ہے، یہ وہ ہے جو مسجد سے لا کر مردے کے کفن کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا ہے کہ سمجھ لو میں مر گئی، اور اب سوچیں کہ کیا میں اللہ کو حساب دے سکوں گی؟ اسی حال میں میری موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ عبرت پکڑنی ہے ہم نے سردی کے موسم میں۔ اگلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم سردی کے موسم میں اللہ جل جلالہ سے جو ہے عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ دیکھیے، ظاہر ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، سردی بھی لگتی ہے، تو اس میں نزلہ ہوا، زکام ہوا، چیسٹ انفیکشن ہو گیا، اور کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، تو سردی کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں سردی کا موسم آتے ہی۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک دفعہ تشریف لائے بیان کے لیے، تو جو ہی ممبر پر چڑھے تو چڑھتے ہی آپ رونے لگ گئے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسأل اللہ العفو والعافیہ، اے لوگو اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ فإن أحدا لم يؤت بعد اليقین خیرا من العافیہ، کہ ہر انسان کو یقین کے بعد اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی ملی ہے تو عافیت سے بہتر کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے بندے کو نہیں ملی۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور بلکہ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آئے کہنے لگے ایو دعاء افضل، کہ حضور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سل ربک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ تو اپنے اللہ سے عافیت مانگ، معافی مانگ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ چلا گیا، اگلے دن پھر آ گیا، کہ حضور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ آپ نے پھر وہی کہا عافیت مانگ۔ پھر وہ تیسرے دن آ گیا، حضور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں
اور اکثر یہ دعائیں آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر مانگتے تھے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اس میں عافنی کا لفظ بھی آتا ہے، تو ہم اردو میں مانگ لیں، عربی میں نہیں آتی تو اردو میں مانگیں کہ اے اللہ تو میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ عافیت کا مطلب یہ ہے کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچے اور کوئی راحت مجھ سے دور نہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ کوئی تکلیف مجھے پہنچے نہ اور کوئی راحت مجھ سے چھوٹے نہ، تو یہ عافیت ہے۔ تو جس نے عافیت مانگ لی گویا اس نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا، اللہ نے اسے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اسی طرح سردی آتے ہی ہمیں سردی کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ دیکھیے سردی جب شدید ہو، جیسے صبح کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت ہوتی ہے، اور آپ جب کپڑے دھوتی ہیں اس وقت تو بہت زیادہ لگے گی سردی کے موسم میں ٹھنڈ، تو ایک روایت آتی ہے تو ضعیف لیکن فضائل میں ضعیف روایت کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم شدید البرد، کہ جب شدید ٹھنڈ کا دن ہوتا ہے تو القى اللہ سمعہ وبصرہ الی اہل الارض، تو اللہ تعالی زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرے بندے میری بندیاں کیا کہتی ہیں، اور اس وقت اگر کوئی بندہ یا بندی یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ میں نے دوبارہ اس لیے پڑھی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ آج کتنی شدید سردی ہے، اس کی تو خیر ہے، تو مجھے دوزخ کی سردی سے پناہ دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ دعا کوئی بندہ یا بندی مانگ لے تو اللہ دوزخ سے کہتے ہیں ان عبدا من عبیدی استجارنی من زمہریرک، اے دوزخ میری ایک بندی نے دنیا میں تیری ٹھنڈ سے پناہ مانگی ہے، تو گواہ ہو جا میں نے اس کو تجھ سے پناہ دے دی۔ تو روزانہ یہ دعا پڑھیں گی، اللہ روزانہ دوزخ سے پناہ کا اعلان فرما دیں گے۔ تو یہ بھی سردی کے موسم میں سردی کی دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اگلی بات کہ جب سردی کا موسم آ گیا ہے تو اب ہمیں اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے سردی سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ اب جسم کا حق ہے اس کا حق ادا کرو، کیا مطلب کہ سردی آتے ہی جراب، جرسی، جیکٹ، دستانے، اسی طرح نیچے سے کوئی گرم چیز جو پہننے والی ہیں وہ پہنے، اپنے کانوں کو ڈھانپیں، جو انتظامات ہم سردی کے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، کیونکہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اس کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کا نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، تو ہمیں گناہ ملے گا کہ ہم نے اللہ کی امانت کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بھی کوشش کریں۔ پھر یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ کوئی ایسا کام سردی کے موسم میں نہ کریں جو بد پرہیزی والا ہو، جس کی وجہ سے بیماری کے آنے کا اندیشہ ہو۔ دیکھیے ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضرت علی بیمار تھے، ان کو کوئی معدے کی تکلیف کا مسئلہ تھا، تو تازہ تازہ بیماری سے اٹھے تو حضور علیہ السلام کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت علی نے سوچا میں بھی کھا لیتا ہوں، تو وہ کھجور پکڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ مہ یا علی فإنک ناقح، اے علی کیا کر رہے ہو، ابھی تو بیماری سے اٹھے ہو اور کھجوریں کھانے لگے، مت کھاؤ، مطلب یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، نقصان دہ ہے، نہیں کھانی۔ اچھا تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی چقندر لے کر آئے حضور علیہ السلام کے لیے تحفے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ چقندر مفید تھی، اس کو کھانے کی ترغیب دی، اور جو نقصان دہ چیز تھی حضور نے اس سے حضرت علی کو روک دیا۔ اب ہم بھی دیکھیں
سردی کا موسم ہے آئس کریم کھا رہی ہیں، سردی کا موسم ہے گول گپے چل رہے ہیں، سردی کا موسم ہے ٹھنڈے بوتل اور ٹھنڈے جوسز چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار کرنا چاہتے ہیں۔ اس موسم میں ان چیزوں سے ظاہری سی بات ہے نزلہ زکام کھانسی تو ہوگا، اس لیے اس کا سمجھ لے مسئلہ کہ علاج کروانا سنت ہے لیکن پرہیز کرنا واجب ہے۔ جو علاج کروائے اسے ثواب ملے گا، اور جو پرہیز نہ کرے اس کو الٹا گناہ ملے گا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میری بندی میرے دیے ہوئے جسم کی نعمت کو اس طرح سے ضائع کر دے، اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر سردی کے موسم میں ہمارے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ ہمیں ہر حال میں مل کر ہی رہے گی۔ ہم گھر سے باہر جائیں گی تب بھی ہمیں جنت ملے گی، کمرے کے اندر داخل ہوں گی تب بھی جنت ملے گی، باہر آئیں گی تب بھی جنت ملے گی۔ مثلا آپ عورتوں کو ظاہری سی بات ہے گھر کے کام کرنے ہیں، جھاڑو تپڑی کپڑے دھونے پڑتے ہیں، برتن دھونے پڑتے ہیں، اور ہر جگہ گرم پانی میسر بھی نہیں ہوتا، کبھی سرد پانی سے بھی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو ویسے ہی آپ کو گھر کے کاموں کا ثواب اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن جب آپ گھر کا کام کاج ٹھنڈ کے موسم میں کریں گی اور آپ کو سردی محسوس ہوگی تو آپ نے فوراً اس موقع پر صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو وہ اجر دیں گے جو کسی کے شمار میں بھی نہیں آ سکتا، وہ دیں گے اللہ جو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگے گی اللہ اسے صبر عطا فرما دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی بندے اور بندی کو صبر سے بہتر اللہ نے کوئی نعمت بھی کبھی عطا نہیں کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب آپ کام کریں، برتن دھوئیں، ٹھنڈ لگے، فوراً صبر کریں کہ اے اللہ دیکھ میں تیری وجہ سے کر رہی ہوں، تو نے حکم دیا گھر کا کام کر، خاوند کی خدمت کر، گھر کو سنبھال، تو میں نے تیرا حکم مانا ہے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو اللہ کتنے خوش ہوں گے میری بندی میری وجہ سے سردی برداشت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس صبر پر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مجھے ایمان والے بندے اور بندی پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتے، گھاٹا نہیں ہوتا مسلمان کو کبھی بھی۔ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ الضراء فصبر فلہ الجنہ، اگر ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے کو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ کام کریں، تپڑی لگائیں، برتن دھوئیں، کپڑے دھوئیں، سردی لگے تو صبر سے کام لیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، تو اس صبر کرتے ہی اللہ نے گویا کہ آپ کو جنت دے دی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ فَشَكَرَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اگر ایمان والے مرد یا عورت کو کوئی راحت پہنچے، خوشی پہنچے، تو یہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے ان کو جنت دے دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب جو ہی آپ نے برتن دھوئے، کمرے میں آئیں، ہیٹر چلا کر ہاتھ سیکے، فوراً کہیں الحمدللہ، شکر ادا کرے اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے ہیٹر کی نعمت عطا فرمائی، گرم کمرہ مل گیا، کمبل میں گھس جائیں، رضائی میں گھس جائیں، تو جب باہر سردی میں ٹھٹھرے کمرے سے باہر تو صبر کرنا ہے، جنت مل جائے گی۔ جو ہی کمرے میں آ کر رضائی کمبل میں گھسے، ہیٹر کے سامنے بیٹھے، تو اب شکر ادا کریں، اب بھی اللہ جنت دے دیں گے۔ تو سردی کا موسم جنت لینے کا موسم ہے، باہر نکلے تب بھی جنت، اندر آئیں گی تب بھی جنت، موج ہی موج ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے یہ موسم بہت اچھا ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اب دیکھیے سردی کا موسم ہے تو اب اس میں اگلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ حدیثیں عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے نیکیوں کی بہار ہے،
کہ قصر نہارہ فصاما، اب اللہ نے دن کو چھوٹا کر دیا ہے سردیوں میں، تو اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ سردیوں میں روزے رکھیں۔ دیکھیں جن بہنوں کے روزے رہ جاتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، اب ان کو اس سے اچھا موقع کب ملے گا؟ چھوٹے چھوٹے دن ہیں، صبح سحری کریں تو افطاری تک تو سحری بھی ہضم نہیں ہوگی، چھوٹا سا تو دن بنتا ہے۔ تو اس لیے تو اب یہ موقع ہے، اس میں اپنے ان روزوں کو آپ قضا کر لیجئے جو روزے آپ کے رہتے ہیں۔ بہت سی ایسی بہنیں ہوتی ہیں ان کو کسی اور معاملے کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، تو اب ان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کو قضا تو کرنا ہے نا کبھی نہ کبھی، تو کب کریں گی؟ بہترین موسم یہ ہے سردیوں میں وہ روزوں کو قضا کریں، تاکہ ہمارے پچھلے روزے وہ بھی پورے ہوتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے رہیں۔ اس میں ترتیب حدیث میں آتا ہے احب الصیام الی اللہ صوم داؤد، اللہ کو سب سے پسندیدہ داؤد علیہ السلام کے روزے لگتے تھے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑ دیتے تھے، تو آپ بھی ایسا کر لیں، ایک دن رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں، تاکہ مہینے میں آپ کے کافی سارے روزے یوں آہستہ آہستہ قضا ہوتے چلے جائیں گے، اور جو بوجھ ہے اور آپ کے اوپر اللہ کا ایک فرض عائد تھا اس کا بوجھ آہستہ آہستہ آپ پر سے اترتا جائے گا۔ اور اگر فرض روزے آپ کے پورے ہیں تو پھر نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے، نسائی شریف میں روایت آتی ہے کہ سیام ثلاثۃ ایام فی کل شہر سیام الدہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے جو رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ مثلا چاند کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ہیں، سنت ہیں، حضور بھی رکھتے تھے، آپ بھی رکھ لیا کریں، تو 3 روزے رکھیں گی ثواب 30 کا ملے گا، یوں پوری عمر کے روزوں کا ثواب ہر مہینے 3 روزوں کی وجہ سے اللہ دے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ان للہ مائدۃ، اللہ ایک دسترخوان بچھائیں گے اور اس پر ایسی ایسی چیزیں ہوں گی ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اب اس پر کون بیٹھ کر کھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقعد علیہا الا الصائمون، صرف روزہ رکھنے والے ہی اس کے اوپر بیٹھ سکیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے آپ کے لیے دسترخوان بچھانا ہے، تو اس لیے اللہ سے مانگتی رہیں اور روزوں کی نیت کر لیں۔ اگلا کام جو کرنے والا ہے، حضور نے یہ کہا تھا وَقَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، کہ اللہ نے سردیوں کی راتیں لمبی کی ہیں اور ایمان والا بندہ اور بندی ہمت کر کے تہجد پڑھتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ ان راتوں میں بہت لمبی رات ہے، یا تو رات کو تہجد پڑھ کے سو جائیں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھیں عشاء کی نماز پڑھتے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ادنا وقت ہے، اگر اب تہجد پڑھ کے سو جائیں گی ثواب تو تہجد ہی کا ملے گا لیکن ذرا کم ملے گا، اور اگر سو کر اٹھیں گی پھر پڑھیں گی پھر آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، وہ اعلیٰ درجہ تہجد کا۔ تو چلیں ادنا ہو یا اعلیٰ ہو جو بھی ہو، لیکن نیت کر لیں کہ ہم سردیوں میں تہجد کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ ایمان والے تو رات کو تھوڑا سا ہی سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ ایسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، ترمذی کی روایت ہے کہ علیکم بقیام اللیل، کہ لوگوں رات کی تہجد کی عادت بناؤ، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے تمام نیک لوگوں کی عادت تھی وہ تہجد پڑھتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، رات کو تہجد پڑھنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وَمَنْهَاتٌ مِّنَ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روک دیتا ہے، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس کی عادت بنائیں، اور بلکہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ اعلان کریں گے أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں میری وہ بندیاں جن کے جسم ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، یعنی تہجد پڑھا کرتی تھی، اڑ جاؤ بھائی،
اب تھوڑی سی کھڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک ان سے کہیں گے تم بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ کہ تم نے اتنی سردی میں راتوں میں اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیا، اب تمہارا رب تمہیں کیسے بھلا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ کام ہمارے کرنے کے تھے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں سردیوں میں نہیں کرنے، بچنا ہے ہم نے ان سے، اور وہ کام اچھے نہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، شکوہ اور شکایتیں سردی میں نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ دیکھیے جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی عورتیں کہنے لگ جاتی ہیں یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، سردی، گرمی اچھی تھی اور دھوپ بھی نہیں نکل رہی، دھند پڑ رہی ہے، کیا مصیبت ہے، کپڑے نہیں سوکھ رہے اور یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کبھی کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ سردی میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں نا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، کہ مجھے آدم کا بیٹا آدم کی بیٹی تکلیف دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتی ہے، یعنی یہی کہ سردی آ گئی، یوں ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ سردی تو کچھ بھی نہیں، میں اللہ ہی موسم ہوں، میں ہی سردی ہوں، میں دہر ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تو میں پلٹ رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہ موسم کو برا نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کو برا کہہ رہی ہیں۔ اس لیے ہم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح سردی میں جس کام سے ہمیں بچنا ہے، یہ بہت اہم کام ہے، بہت ضروری کام ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو سردی میں تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے من آذی مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، اور جس نے مجھے ستایا اس نے گویا اللہ کو ستا دیا۔ اب سردی میں ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اب آپ سوچیں گی کیسے تکلیف دی جاتی ہے سردی میں؟ ہم تو نہیں دیتی ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کیسے تکلیف دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی تکلیف تو سردی میں یہ ہو جاتی ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں جرابیں سب پہنتے ہیں اور بوٹ بھی اکثر پہن لیتی ہیں عورتیں بھی۔ اب بعض اوقات جرابیں پہن کر بوٹ پہن لیے، اب وہ گھر میں کام وام کرتی رہی، دائیں بائیں آنا جانا بھی رہا، بوٹ پہنے جرابوں کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے بعض اوقات۔ اب جب ہم وہ جرابیں اتار کر بوٹ اتاریں گی اور جرابیں وہی والی پہن کر کسی کے گھر جائیں گی یا اپنے ہی گھر میں کمرے میں داخل ہوں گی، تو آپ بتائیں پورے کمرے میں جب ہماری جرابوں کی بدبو پھیلے گی تو دوسروں کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا ان کو برا لگے گا۔ تو یہ تکلیف دی ہم نے سب کو، اور یہ بہت برا عمل ہے۔ ہم کالج پڑھتے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، تو ہم لوگ اس وقت یہ کر رہے تھے مینڈک کا آپریشن جو کیا جاتا ہے، تو وہ سکھا رہے تھے ہمیں۔ تو انہوں نے اس وقت ایک لطیفہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک استاذ نے کہا بھی مینڈک کو پہلے بے ہوش کرو، اس کے بعد پھر اس کا آپریشن ہمیں کرنا ہے، تو کیسے بے ہوش کیا جائے؟ تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ سر ایسا کریں میری جراب سنگھا دیں، مینڈک خود ہی بے ہوش ہو جائے گا۔
تو استاذ کہنے لگا بھی ہم نے مینڈک کو بے ہوش کرنا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جراب میں اتنی بدبو ہے وہ ویسے ہی مر جائے گا، بے ہوش نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جراب اتنی گندی بدبودار ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جس کے گھر گئی ہے وہ سارے بے ہوش ہو جائے۔ تو اس لیے سردی کے موسم میں اپنی جرابوں کو گاہے گاہے دھو لینا چاہیے تاکہ ان میں بدبو پیدا نہ ہو اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ دیکھنا چاہیے سردی کے موسم میں ہم لوگ گھر میں بعض اوقات وضو کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس نے جراب پہنی ہے، بوٹ پہنے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بوٹ تو گیلے نہیں کریں گی نا، اب وہ عورتیں کیا کرتی ہیں کسی دوسرے کی چپل پہن لی، بھائی کی پہن لی، خاوند کی پہن لی، بہن کی پہن لی، یا آپس میں جس کی بھی، اب وہ جوتی پہن کے فرش بھی دھو دیا، وضو بھی کر لیا، اس کو گیلا کر دیا، اور گیلا کر کے جب ہم رکھ دیں گی، اب جب وہ بہن ہماری جس کی جوتی ہم نے گیلی کی ہے، اب سردی کا موسم ہے، جب وہ اپنا پاؤں اس گیلی جوتی میں ڈالے گی تو آپ بتائیں اس کے دل سے ہمارے لیے کتنی بد دعائیں نکلیں گی کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، میری جراب گیلی ہو گئی ہے، اب میں کیسے پہنوں گی جوتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا جوتا سردی میں نہ پہن کر گیلا کریں، اگر کیا ہے پوچھ کر کر لیں، یا بغیر پوچھے گھر میں ماحول ہے ایک دوسرے کی چیز استعمال کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم اس کو ٹیڑھا کر دے تاکہ وہ پانی نکل جائے، اور جب وہ پہنے تو جوتا خشک ہو چکا ہو۔ اتنی کوشش تو ہم سب کو کر ہی لینی چاہیے۔ ایسے ہی سردی کے موسم میں گھر کے اندر ایک بات اور تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ باہر سے جب آتی ہیں دروازہ کھولا، اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں، سردی میں بڑی مشکل سے کمرہ گرم کیا ہوا ہوتا ہے ہیٹر ویٹر جلا کے، اب جو بھی آتا ہے دروازہ کھول کے وہ اندر آ جائے گی۔ اب دروازہ جس ہاتھ سے دروازہ کھولا ہے اسی مبارک ہاتھ سے دروازہ بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دروازہ کھلا ہی پڑا ہے، اب باہر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آئے گی تو سب کو تکلیف پہنچتی ہے، سب برا کہتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے دروازہ کھول دیا، اس کو بند کرنا چاہیے۔ دیکھیے یاد رکھیں، مجھے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی بڑی اچھی، کہنے لگے سردی کے موسم میں جب دروازہ کھول کر اندر آئیں اور یوں کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تو جواب سلام کا بعد میں آتا ہے، پہلے یہ آواز آتی ہے بوا بند کر دے، بوا بند کر دے، بوا بند کر دے، کیونکہ ہر ایک سردی میں بیچارہ ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم سردی میں باہر گئی اور دروازہ کھول کے چلی گئی تو اندر ٹھنڈی ہوا آئے گی، جو رضائی میں بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں ہیں وہ بیچاری اٹھ کر دروازہ بند کریں گی، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہماری وجہ سے۔ اس لیے دروازہ ضرور بند کر کے جایا کریں، اور اندر آئیں تو آتے ہی دروازے کو بند کریں، ورنہ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے کتنی بہنوں کو تکلیف ہوگی گھر کے اندر، اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سردی کے موسم میں گھر کے اندر پانی گرم ہوتا ہے، گیزر وغیرہ لگتا ہے، اب ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے گیزر ہیں، پورا خاندان ہے، تو اب اس کو کیسے ہم مینیج کریں کہ سب کے لیے پانی گرم رہے اور وہ استعمال کر لیں، یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ دیکھیے اب گرم پانی وضو کے لیے ہے، نہانے کے لیے ہے، یا چھوٹا موٹا کوئی ہاتھ دھو لیا اس کے لیے ہے، یا تھوڑے بہت برتن ہیں تو ان کو بھی گرم پانی سے دھویا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ سردی کے موسم سے بچا جائے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم گرم پانی کو اتنا استعمال کریں، اتنا ضائع کریں کہ وہ ختم ہو جائے، اب باقی پورے گھر والے بیچارے بیٹھے ہیں وضو کرنے سے، نہانے سے، اور ہم نے وہ سارا گرم پانی اس سے فرش بھی دھو دیا، اس سے کپڑے بھی دھو دیے، اب جو اصل مقصد تھا گرم پانی کا وہ فوت ہو گیا، اور جو غیر ضروری عمل تھا اس میں ہم نے اس کو استعمال کر لیا۔ تو یہ بھی ایک تکلیف کا سبب ہے گھر میں رہتے ہوئے کہ نہاتے ہوئے ٹوٹی کھلی پڑی ہے، پانی بہتا ہی جا رہا ہے اور ضائع ہی ہوتا جا رہا ہے، تو بتائیں باقی گھر والے بیچارے کیسے اسے استعمال کریں گے۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کیجئے کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ پاک کو فضول خرچی کرنے والے اچھے نہیں لگتے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی طرح سردی کے موسم میں ایک اور چیز جو تکلیف کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ گیس نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے گیس بعض اوقات تو بالکل ہی بند ہو جاتی ہے اور کبھی تھوڑی تھوڑی سی آتی رہتی ہے، جس سے ہلکی پھلکی چائے بن ہی جاتی ہے ہر گھر کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض عورتیں گھروں میں ہیٹ گن لگواتی ہیں، کمپریسر لگواتی ہیں اور اس کو چلا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے گیس وہ کھینچ کر زیادہ کر دیتا ہے اور آپ کا چولہا بھی جل جاتا ہے، ہیٹر بھی بعض اوقات چل جاتا ہے اور آپ مزے کر رہی ہیں۔ دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں، حکومت نے جو قانون لوگوں کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے بنائے ہیں، ان قوانین کی پابندی کرنا ہم پر واجب ہے۔ حکومت نے ضروری کر دیا تو شریعت نے بھی سمجھ لیں ہم پر اس کو ضروری کر دیا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ گھروں میں کمپریسر نہیں لگا سکتے، گھروں میں ہیٹ گن نہیں لگا سکتے گیس کھینچنے کے لیے۔ اب جس نے وہ ہیٹ گن لگا کر گیس کھینچی تو اس نے حکومت کا قانون توڑا ہے، اس کو قانون توڑنے کا گناہ ملے گا۔ اب سردی کے موسم میں یہ گناہ ہوتا ہے، گرمیوں میں تو گیس پوری رہتی ہے، تو اس لیے عام طور پر سردیوں میں یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے اس کے برا ہونے کی، وہ یہ کہ سردی کے موسم میں جب گیس کم آ رہی ہے، آپ نے ہیٹ گن چلائی، اب مثلا میرے گھر میں چائے بن رہی تھی، تھوڑی تھوڑی گیس آ ہی رہی تھی، تو میں نے کہا چلو رکھ دو، 10 منٹ میں نہیں تو 20 منٹ میں بن جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے ہیٹ گن چلائی تو جو تھوڑی تھوڑی گیس میرے گھر بھی آ رہی تھی تو اس کی چلنے کی وجہ سے میری گیس بھی کھنچ کر آپ کے گھر میں چلی جائے گی۔ اب جب وہ گیس آپ کے گھر میں چلی گئی، میری تو چولہا بجھ گیا، اب میری چائے تو نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوسروں کے منہ کا لقمہ چھین کر اپنے پیٹ میں ڈال دیا، اور یہ کتنا برا عمل ہے کہ لوگوں کے چولہے ہم بجھا دیں اور اپنا چولہا جلاتے رہیں۔ یہ کہاں اللہ کو پسند ہوگا؟ کتنی سخت مسلمانوں کو یہ تکلیف دینے والا عمل ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو بل دیتی ہیں، جو گیس ہم ہیٹ گن سے استعمال کریں گی ہم اس کا بل بھی تو دیں گی، جب بل دیں گی تو ہمیں کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں آپ نے گیس استعمال کرنے کا بل تو دے دیا، لیکن جو آپ کی گیس کھینچنے سے دوسروں کو تکلیف ہوئی اور ان کے گھر کے چولہے بھجے، اس کا بل تو آپ نے نہیں دیا، اس کا تو گناہ ہے، اور وہ قیامت میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے۔ اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ ایسے ہی سردی کے موسم میں ایک اور کام جو برا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی آپ سردی میں باہر سے آئیں گی، یا کپڑے دھو کے آئیں گی یا برتن دھو کے جھاڑو تپڑی لگا کے، پکی بات ہے آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے، اور اگر آپ نے کپڑے وپڑے دھوئے ہیں یا برتن تو آپ کے ہاتھ ٹھنڈوں کے ساتھ ساتھ گیلے بھی ہوں گے۔ اب ایک اصول یاد رکھ لیں، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹا پوری زندگی یہ بات اپنے پلے باندھ لو، ٹھنڈے گندے گیلے ہاتھوں سے کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کرنا، ٹھنڈے گندے گیلے ہاتھوں سے کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کرنا۔ مثلا آپ نے ہاتھ ملانا ہے، آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں تو آپ کیوں کسی سے ہاتھ ملا رہی ہیں؟ اس بیچاری نے ہاتھ مشکل سے گرم کیے تھے بغل میں ڈال کے، اب آپ نے جب ٹھنڈے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ملائے، اس کے بھی ہاتھ بجائے گرم رہنے کے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اب وہ کتنا اس کو تکلیف ہوگی، کتنا برا لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں سردی میں کسی سے ٹھنڈے ہاتھوں سے ہم نے مصافحہ نہیں کرنا۔ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے سب سے سلام لیں گی، میرے خیال میں وہ سلام نہیں لے رہی ہوتی، وہ بہانے سے اپنے ہاتھ گرم کر رہی ہوتی ہے کہ میرے ٹھنڈے، چلو میں ان سب سے تھوڑا تھوڑا لوں گی تو ٹھنڈک آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی اگر آپ نے برتن کپڑے دھوئے ہیں تو آپ کے ہاتھ گیلے ہیں تو گیلے ہاتھوں سے بھی سردی میں کسی سے مصافحہ مت کیجیے، کیونکہ اس کے ہاتھ خشک تھے، آپ نے سلام لیا اس کے بھی گیلے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بھی سردی میں ٹھٹرے گی اور مفت میں اپنے ہاتھ گیلے کروائے گی۔ تو اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے، گندے ہاتھوں سے بھی مصافحہ نہ کیا جائے۔
ایسے ہی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گھر کی چیزوں سے ہی ہے. اس میں ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اطفئوا المصابیح، کہ اے لوگوں جب تم رات کو سونے لگو تو چراغ کو بجھا کر سویا کرو. کیوں؟ فإن الفویسقۃ ربما جرت الفتیلہ، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چوہا ہے وہ چراغ کی بتی کو کھینچ کر لے جاتا ہے. فأحرقت اہل البیت، اور اس کی وجہ سے سارے گھر والوں کو جلا دیتا ہے. ایسا ہوتے ہیں چوہے بعض اوقات شرارت کر دیں. اب ہمارے گھروں میں آج کل تو چراغ جلتے ہی نہیں ہے کیونکہ اب موسم نہیں رہا. تو دیکھیں یہ جو گیس کے ہیٹر ہیں اور گیس کے لیمپ ہیں جلنے والے، یہ اسی حکم میں آ جاتے ہیں. گویا کہ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہیٹر بند کر کے سویا کرو، چولہے بند کر کے سویا کرو، اور اپنے گیس کے لیمپ بند کر کے سویا کرو. ایسا نہ ہو، دیکھیں کتنے واقعات ایسے ہوئے اخباروں میں ہم نے پڑھے، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ گھر میں جو ہے گیس لیک ہو گئی اور رات کو بند کرنا بھول گئے. وہ پوری رات گیس نکلتی رہی اور جناب جتنے بھی کمرے میں سوئے ہوئے تھے سب مر گئے، گیس کی وجہ سے دم گھٹ گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے اب جیسے رات کو گیس چلی جاتی ہے، ہیٹر چلتے چلتے بند ہو گیا، ہم تو سو گئی. اب صبح ہم اٹھی بعد میں اور گیس آتی ہے پہلے. اب گیس تقریباً 5:45 بجے، جیسے آج بھی آ گئی تھی، اس وقت میں آ جاتی ہے 5:45 بجے. اب ہم اٹھ رہی ہیں مثلاً 7 بجے، تو 1 گھنٹہ وہ گیس نکلتی 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 کتنی پھیل جائے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کوئی ایسا عمل کیا، آگ لگ گئی، تو کتنے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. اب یہ ہمارے نبی کتنے پیارے پیارے انداز میں ہمیں محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندے، میری امتیاں، جو امت کی بندے اور بندیاں ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو سردی کے موسم میں بچائے نقصانات سے. تو اس لیے اب یہ طے کر لے رات کو چولہا، ہیٹر، ہر چیز چیک کر کے سویا کرے کہ وہ کھلا ہوا نہ ہو، تاکہ کسی نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. ایسے ہی نماز میں کچھ کام ہوتے ہیں سردی کے موسم میں، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. مثلاً حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السما، حضور علیہ السلام نے اشتمال سما سے منع فرمایا. اشتمال سما کسے کہتے ہیں؟ چادر کو اس طرح یعنی کس کر لپیٹنا کہ جو آسانی سے ہمارے ہاتھ بھی اس میں ہل نہ سکیں، بازو وغیرہ. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مائیں ان کو نا ایسے چادر لپیٹ کر اور ان کی گردن کے پیچھے گانٹھ لگا دیتی تھی. وہ بیچارے ربوٹ کی طرح سیدھے جا رہے ہوتے تھے، نہ ان کے بازو ہلتے ہیں نہ کچھ اور. تو اس طرح چادر باندھنے کو کہتے ہیں اشتمال سما. نماز میں بھی یہ مکروہ ہے، نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی ایسی نقصان دہ چیز آ جائے اور ہم اپنی حفاظت بھی نہ کر سکیں. اس لیے چادر کو ڈھیلا ڈھالا ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز میں بہت زیادہ کس کے نہیں باندھنی چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ حضور علیہ السلام نے نماز میں منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا. اب سردی میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر سردی کی وجہ سے منہ ڈھانپ لیتی ہیں عورتیں بھی. دیکھیں اگر تو کہیں بے پردگی ہے، آپ اسٹیشن پہ اڈے پہ نماز پڑھ رہی ہیں، وہاں لوگ دیکھیں گے تو وہاں آپ اپنا چہرہ چھپا کر نماز پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن گھر میں سردی کی وجہ سے منہ چھپانا یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے. آپ اپنے ہونٹوں کو باہر نکالیں گی چادر سے تاکہ آپ قرآن بھی نماز میں صحیح پڑھ سکیں اور آپ کا منہ بھی کھلا رہے. اور ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز میں منہ نہیں چھپانا چاہیے، اور سردیوں میں ایسا ہو جاتا ہے. اسی طرح ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، کہ حضور علیہ السلام نے نماز میں سدل سے منع فرمایا. سدل کہتے ہیں کہ چادر کو یوں لٹکا ہوا چھوڑنا، دونوں کندھوں پر چادر ڈالنی ہے اور وہ لٹک رہی ہے، یا کوئی مفرل جیسے ہوتے ہیں وہ لٹک رہے ہوتے ہیں گلے میں،
تو یہ مکروہ حالت ہے صدل والی، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور عام طور پر سردیوں میں ہی یہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے نبی نے ہمیں محبت سے سمجھائیں کہ میری امت کی جو عورتیں ہیں ان کو پتہ چلے کہ گھر میں کس طرح سردی کا موسم گزارنا ہے، اور کس طرح ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ خوش ہو جائیں، اور ان کاموں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اب نیت کر لیجئے، ایک تو خود بھی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسری اپنی بہنوں کو بھی یہ باتیں آپ بتایا کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کوشش کیا کریں ان کو لے کے بھی آ جایا کریں بیان میں، تاکہ وہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ بیان میں آنے سے ان کو بھی پورا فائدہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔